بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان عین مال کی مالیت سے خارج ہونے کا حکم۔ ہم بیان کر رہے تھے کہ ضامن جو ہے غاصب وہ بدل کا ضامن ہے کہ وہ اس حیلولت کی وجہ سے وہ بدل دے جب تک اس عین تک اس کی رسائی ہوتی ہے اور وہ اس مالک کے حوالے کرے۔ لیکن ایک صورت جو یہاں پر سامنے آتی ہے وہ یہ کہ گزشتہ صورت میں ہم جو بیان کر رہے تھے وہاں پر جب سلطنت مالک کی جو ہے وہ منقطع ہو گئی تھی اس عین کی نسبت، اور عین غاصب کے پاس موجود ہے لیکن اس کی رسائی نہ ہونے کی وجہ سے وہ حائل ہو گیا تھا اور سلطنت جو ہے وہ منقطع ہو گئی تھی، تو وہاں پر ہم بدل کی بات کر رہے تھے۔ لیکن یہاں پر ہم اس عنوان میں اس بحث کو لے کر جائیں گے کہ اگر وہ چیز اس کے باوجود کہ باقی ہے اور لیکن وہ قدر و قیمت سے خارج ہو گئی ہے تو یہاں پر کیا حکم ہوگا۔ تو اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک جو مطلب ہے وہ اسی عین مال کی مالیت سے خارج ہونے کی صورت میں حکم کو بیان کرنا ہوگا۔ پھر فقہا اس سلسلے میں جو اس سے مرتبط مسائل ہیں اس سلسلے میں جو ان کے بیانات ہیں وہ شیخ انصاری بیان کریں گے کہ محقق ثانی کیا فرماتے ہیں، اس طرح پھر آگے شہید کیا فرما رہے ہیں شہید ثانی۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف کہ جس میں شیخ انصاری اس صورت کو بیان کرنے جا رہے ہیں کہ عین مال کے مالیت سے خارج ہونے کی صورت میں حکم کیا ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ ھذا کلہ مع انقطاع السلطنت عن العین، یہ جو یہاں پر ہم بحث کر رہے تھے پیچھے، فرماتے ہیں کہ یہ تمام کی تمام بحث جو ہے کس صورت میں ہے کہ جب سلطنت منقطع ہو مالک کی عین کی نسبت، مع بقائها علی مقدار ملکیتها السابقہ، اور اس کے باوجود کہ وہ عین اپنی اس سابقہ ملکیت کی مقدار پر باقی ہے، یعنی وہ عین سابقہ اس صورت میں ملکیت رکھتی تھی اور اسی ملکیت کی مقدار پر باقی ہے، اس کی قدر و قیمت میں کوئی مشکل ایجاد نہیں ہوئی اور وہ غاصب کے پاس باقی ہے اسی مقدار ملکیت پر، لیکن ایک حیلولت ایجاد ہوئی ہے، سلطنت جو مالک کی ہے وہ ٹوٹی ہے اس عین کی نسبت، تو وہاں پر ہم یہ پوری گفتگو کر رہے تھے بدل وغیرہ کی، اور وہاں پر ہم نے دو عنوانوں سے گفتگو کی، ایک مرتبہ تلف حقیقی صورت پاتا ہے اور یوں انقطاع سلطنت ہوتی ہے، ایک مرتبہ تعذر ہوتا ہے، یعنی وہ چیز غاصب کے ہاں تلف نہیں ہوئی بلکہ موجود ہے لیکن رسائی مشکل ہے اس کی، تبھی جو ہے وہاں پر یہ ایک مشکل آ رہی تھی اس چیز کی کہ کس طرح سے جو ہے وہ مالک اس سے انتفاع اور فائدہ اٹھائے۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ اما لو خرج عن تقویم ما بقائها على صفت الملکیہ، اگر وہ چیز تقویم سے یعنی قدر و قیمت سے خارج ہو جاتی ہے جبکہ اپنی اس ملکیت کی صفت پر باقی ہے، اس کی مثال، اس کی متعدد پہلے بھی ہم مثالیں بیان کر چکے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے پانی جو ہے وہ اگر کسی شخص نے غصب کیا تھا، اب وہ پانی جو ہے نہر کے کنارے اسے دے رہا ہے، تو آپ دیکھیں اس کی کوئی قدر و قیمت جو ہے وہ اس وقت اس پانی کی نہیں رہتی یہاں پر، یا مثلا جو ہے وہ اس نے برف جو ہے وہ غصب کی تھی، اب یہاں پر سردی کے اس موسم میں یہ برف پلٹا رہا ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس کی کوئی قدر و قیمت جو ہے اس صورت میں نہیں رہتی، تو یہاں پر کیا حکم ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ فمقتضى قاعدۃ الضمان وجوب کمال القیمہ، کہ قاعدہ ضمان کا جو مقتضا ہے وہ یہ ہے کہ مکمل قیمت ادا کرنا اس ضامن پر واجب ہے، ما بقائل علی ملک المالک، اس کے باوجود کہ عین اس مالک کی ملکیت پر باقی رہتی ہے، عین مالک کی ملکیت پر باقی رہنے کے باوجود ضامن کو مکمل قیمت ادا کر دینی ہے، یہ اس صورت کا حکم ہے۔ اچھا، یہاں پر کیا وہ اشکال لازم آتا ہے عوض اور معوض کا جمع ہونے کا؟ فرماتے ہیں کہ وہ بھی لازم نہیں آتا، چونکہ یہاں پر تو ہم جو کہہ رہے ہیں کہ وہ قیمت دے گا یہ درواقع عوض نہیں ہوتا اس عین کا تاکہ وہ اشکال لازم آئے۔ پھر یہاں مکمل قیمت ادا کرے گا، فرماتے ہیں کہ لأن القیمت عوض الاوصاف،
اول اجزاء، کیونکہ قیمت جو ہے یہ ان اوصاف اور ان اجزاء کا عوض ہے کہ التی خرجت العین لفوات عن تقویم، کہ جن اوصاف کی وجہ سے، جن اجزاء کی وجہ سے وہ عین جو ہے خارج ہوئی ہے لفواتہا، ان اوصاف اور اجزاء کے فوت ہونے کے سبب، عن تقویم قدر و قیمت سے، چونکہ اس کی وہ صفت جو ہے وہ باقی نہیں رہی، وہ اس کے اجزاء باقی نہیں رہے، تو لہٰذا یہ عین اب اس قدر و قیمت میں نہیں رہی، اس کی وہ مالیت جو ہے وہ قدر و قیمت اب موجود نہیں ہے۔ لا عوض العین نفسہا، فرماتے ہیں کہ یہ قیمت عوض ان اوصاف اور اجزاء کا ہے، نہ یہ کہ یہ قیمت جو ہے وہ عوض خود عین کا۔ اگر قیمت خود عین کا عوض ہوتا تو پھر اشکال بھی آ جاتا ہے کہ کس طرح مالک اصلی جو اس عین کا ہے وہ قیمت بھی لے لیتا ہے مکمل، پھر وہ چیز بھی اس کی ملکیت میں باقی رہتی ہے، یہاں تو عوض اور معوض جمع ہو جاتے ہیں۔ تو نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، قیمت خود اس عین کا عوض نہیں ہے، ان اوصاف کا عوض۔ پھر اس کی ایک مثال لے آتے ہیں آگا، فرماتے ہیں کہ کما فی الرطوبۃ الباقیۃ بعد الوضوء بالماء المغصوب، کہ یہ کہاں پر مسئلہ ہے؟ فرماتے ہیں کہ جہاں پر ایک شخص جو ہے وہ وضو کرتا ہے کیسے پانی سے کہ جو پانی غصبی ہے، اب وہ رطوبت جو باقی ہے اس وضو کے بعد، اس ماء مغصوب سے جو اس نے وضو کیا ہے، اس غصبی پانی سے وضو کرنے کے بعد رطوبت اس کے بدن پر باقی ہے، تو یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ، یعنی یہاں پر مسئلہ یہ کہ آئیے اس سے مس کر سکتا ہے یا اس سے اس باقی بچے ہوئے پانی سے مس نہیں کر سکتا، چونکہ اب اس کو علم ہو چکا ہے۔ فَإِنَّ بَقَاءَهَا عَلَى مِلْكِ مَالِكِهَا لَا يُنَافِي مَعْنَى الْغَرَامَةِ، اب ہم کہتے ہیں کہ اس نے غرامت دینی ہے، جو کہ پانی غصبی کیا ہے اس نے، تو اس نے غرامت دینی ہے، وہ تدارک کرنا ہے اس کا، تو یہاں پر وہ جو پانی ہے وہ خود اس مالک کی ملکیت پر باقی ہے یا باقی نہیں ہے؟ جی وہ مالک کی ملکیت پر باقی ہے، تو اس پانی کا یعنی اس رطوبت کا جو اس کے بدن پر باقی ہے، مالک کی ملکیت پر باقی ہونا منافات نہیں رکھتا غرامت کے اس معنی سے، یعنی یہ جو غرامت دے رہا ہے، خسارہ دے رہا ہے، اور پھر ہم کہیں کہ اس طرف سے وہ رطوبت کا مالک بھی نہیں ہوتا ضامن، وہ اس کے بدن پر جو رطوبت ہے وہ اس کی نہیں ہوتی، اس طرف سے وہ غرامت بھی دے رہا ہے، تو غرامت کے اس معنی سے رطوبت کا اپنے مالک کی ملکیت پر باقی رہنا یہ کوئی منافات نہیں رکھتا۔ کیوں؟ لفوات معظم الانتفاعات بھی، یعنی ہم کہیں کہ مثلا جو ہے یہ جو غرامت ہے یہ کس وجہ سے ہے؟ یعنی اس چیز کی نسبت، اس پانی کی نسبت جو ایک بہت بڑا حصہ ہے انتفاعات کا وہ فوت ہو چکا ہے، غرامت اس وجہ سے ہے، تو اس وجہ سے جو غرامت دی جا رہی ہے، ایسی غرامت سے یہ بات جو ہے وہ منافی نہیں رکھتی کہ ہم کہیں کہ وہ رطوبت خود مالک کی ملکیت پہ باقی رہتی ہے۔ فَيَقْوِي عَدَمُ جَوَازِ الْمَسْحِ بِهَا، قوی تر بات یہاں پر کیا ہے؟ قوی تر بات یہ ہے کہ اس رطوبت سے مس کرنا جائز نہیں ہوتا، الا بِإِذْنِ المالک، فرماتے ہیں کہ مگر مالک اجازت دے، ولو بدل القیمہ، اگرچہ اس نے یعنی وضو کرنے والے نے اس نے قیمت جو ہے وہ بدل کیے، مالک کو قیمت دیے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر اس مثال کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس رطوبت سے وہ مس نہیں کر سکتا جب تک مالک اجازت نہیں دیتا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پس وہ رطوبت مالک کی ملکیت میں باقی ہے، اس کے باوجود کہ اس نے قیمت دی ہوئی ہے، بدل دیا ہوا ہے اس انتفاعات کے فوت ہونے کے سبب۔ تو یہ کیوں ہے اس طرح؟ یہ منافات کیوں یہاں پر نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ جو اس نے قیمت ادا کی ہے وہ اس پانی کی، اس عین کی جو جس سے انتفاعات فوت ہوئے ہیں اس مالک کے، اس کی نہیں دی، بلکہ اس انتفاعات کے فوت ہونے کے سبب، اس حیلولت کی ایجاد ہونے کے سبب وہ قیمت دے رہا ہے۔ اب اس کے بعد شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فقہا کے کلمات کو بیان کرتے ہیں دیگر مسائل کے اندر، اسی طرح کہ جہاں پر ایک چیز انسان غصب کرتا ہے، پھر وہ چیز غصب ہونے کے بعد اسے استفادہ کرتا ہے اس طرح سے کہ وہ مالیت سے نکل جاتی ہے، تو وہاں پر جو فقہا کے کلمات ہیں اسے آگے بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں، قال فی القواعد فیما لو خاط ثوبہ بخیوط مغصوبہ، کہ یہاں پر البتہ نسخے مختلف ہیں، یہاں پر القواعد کی عبارت ہے ہماری اس کتاب کے اندر جس سے ہم نے متن اٹھایا ہے، اور بعض نسخوں میں جو ہے وہ شرح کا کلمہ اضافہ ہے کہ قال فی شرح القواعد۔ اگر ہم کہتے ہیں قال فی شرح القواعد تو اس سے مراد محقق ثانی ہوتے ہیں، یعنی صاحب جامع المقاصد، اور اگر ہم یہاں شرح کا کلمہ نہیں لاتے تو قواعد علامہ کی کتاب ہے، اگر ہم شرح کا کلمہ لے آتے ہیں تو پھر ہو جائے گا محقق ثانی کہ جنہوں نے
علامہ کی کتاب القواعد کی شرح کی ہے۔ تو قال انہوں نے کیا فرمایا، فیما کہاں پر، لو خاط ثوبہ جب انہوں نے اس شخص کا کپڑا جو ہے وہ سیا، بخیوط مغصوبہ ایسے دھاگوں سے کہ جو مغصوبہ ہیں، جو غصبی ہیں، غاصب کیے گئے ہیں۔ اس مورد کے اندر وہ کیا فرماتے ہیں کہ ولو طلب المالک نزعہا، مالک آتا ہے وہ ان خیوط کے وہاں ان کپڑوں سے نکالنے کا مطالبہ کرتا ہے، وَإِنْ أَفْضَى إِلَى التَّلْفِ، مالک آ کر مطالبہ کرتا ہے، اگرچہ اس کا یہ مطالبہ کرنا، یہ نز جو ہے یہ کیا بن جائے، موجب بن جائے تلف کا، یعنی یہ نز کرے گا، وہاں سے وہ دھاگے نکالے گا تو دھاگا تلف ہو جائے گا، یعنی دھاگا خراب ہو جائے گا۔ تو اگرچہ یہ تلف کا باعث بن رہا ہو، جیسے ہی مالک نے مطالبہ کیا تو یہ فرماتے ہیں بزرگوار کے حکم کیا ہے، وجب، یعنی واجب ہے کہ وہ اس کو نز کرے، یعنی وہاں سے ان دھاگوں کو نکالے۔ ثم یضمن الغاصب النقص، پھر اگر وہ دھاگے تلف ہو جاتے ہیں، نقص ان کے اندر ایجاد ہوتا ہے، تو یہاں پر وہ ضامن ہوگا، چونکہ ممکن ہے کہ وہ ٹوٹ جائیں، اس کے اندر نقص ایجاد ہو، تو یہاں پر وہ دھاگے اس مالک کی ملکیت سے خارج نہیں ہوتے، اور اس نقص کی وجہ سے وہ کیا کرے گا، شخص جو ہے غاصب، وہ فرماتے ہیں کہ ضامن ہوگا اسی نقص کا۔ وَلَوْ لَمْ يَبْقَ لَهَا قِيمَةٌ، پھر فرماتے ہیں کہ اگر ان دھاگوں کی کوئی قیمت نہ بچے تو غرم جمیع القیمہ، وہ شخص جو ہے تمام اس قیمت کا کیا ہو جائے گا، غرامت دے گا، اس کی پوری قیمت کی غرامت وہ دے گا۔ اب آپ دیکھیں دھاگوں کو اس نے نکالا ہے، وہاں سے دھاگے مالک کی ملکیت میں باقی ہیں، اور جو ہے ان کا خراب ہونا، ان میں نقص کا ایجاد ہونا موجب نہیں بنتا کہ وہ مالک کی ملکیت سے خارج ہوں، لیکن اس کے باوجود اسے کیا کرنا پڑ رہا ہے، غاصب کو اس کی جو مکمل قیمت ہے وہ ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ انتہا، یہاں پر جو ان کا کلام ہے اس کتاب کے اندر وہ تمام ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ عطف علی ذلک، اسی پر انہوں نے ایک بات عطف کی ہے، ایک بات اس کے بعد بیان کی ہے، فی محکی جامع المقاصد، وہ کہ جو جامع المقاصد سے حکایت شدہ مطلب ہے، اسی میں قولہ، اپنے اس قول کو انہوں نے عطف کیا ہے اس پر کہ ولا یوجب ذلک خروجہا عن ملک المالک، یہ جو مثلا نز اس سے کرنا، اس کے اندر نقص کا ایجاد ہونا، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ تمام قیمت کو دے گا غرامت کے عنوان سے، لا یوجب ذلک خروجہا عن ملک المالک، یہ موجب نہیں بنتی بات اس کے کہ وہ دھاگے جو ہیں وہ کیا ہو جائیں، وہ خیوط مغصوبہ خارج ہو جائیں مالک کی ملکیت سے۔ کما سبق من ان جنایت الغاصب توجب اکثر الامرین، جیسا کہ آگا فرماتے ہیں کہ اس کی مثال وہ مورد ہے کہ جہاں پر پیچھے بیان ہوا تھا کہ غاصب اگر جنایت انجام دیتا ہے اس چیز پر جو اس نے غاصب کی ہے، مثلا عبد اس نے غاصب کیا، اس پہ اس نے کوئی جنایت انجام دی، اس کا ہاتھ کاٹ دیا مثلا، تو توجب اکثر الامرین، تو یہ موجب ہوگا کس چیز کا، یعنی دو امر میں سے جو زیادہ ہوگا اس کا۔ دو امر سے مراد عرش اور دیا ہے، کہ مثلا ایک عبد جو ہے، آپ اس کا ہاتھ کٹ جاتا ہے، اب عبد کی جو دیت ہوتی ہے وہ ایک آزاد انسان کی دیت سے کم ہوتی ہے، آدھا ہوتی ہے۔ تو اگر آزاد حر انسان کی دیت مثلا 1000 ہے، اب یہاں پر اس عبد کو آپ دیکھیں، اس کو آپ بازار لے کے جاتے ہیں، اور یہاں پر اس کی جو قیمت ہے وہ یعنی دیت کے عنوان سے کتنی بیان کرتے ہیں، یعنی دیت کے عنوان سے اس کی جو ہے وہ 500 تک کی قیمت لے آتے ہیں، یعنی ایک عبد کو جب اس کے اس کٹے ہوئے بازو کی صورت میں آپ قیمت کرتے ہیں بازار میں، تو وہ 800 کی قیمت کم کرتے ہیں اور اس کی قیمت بچتی ہے 200، تو یعنی یہاں پر عرش کتنا ہوگا، 800 کا عرش ہوگا اس ہاتھ کٹنے کی وجہ سے۔ لیکن جب آپ اس کی ایز اے دیت لیتے ہیں وہاں پر، تو دیت جو ہے وہ اس کی 500 بنتی ہے، تو یہاں 800 اور 500، 800 عرش بنتا ہے، 500 جو ہے وہ اس کی دیت کے عنوان سے ہوتی ہے۔ تو ان دونوں میں جو اکثر امرین ہے، اب یہاں پر اس مثال کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ عرش زیادہ مقدار رکھتا ہے اس دیت کے نسبت، تو جنایت غاصب کی جو ہے وہ موجب بنتی ہے اکثر امرین کو۔ ولو استوعبت القیمت، اگر یہ جنایت جو ہے وہ قیمت کو مستوعب ہو جائے، قیمت کو مستوعب ہو جائے کا کیا مطلب ہے، یعنی وہ جنایت اس قدر اس نے اس پر وارد کی ہے کہ جتنی عبد کی قیمت ہے اس پوری قیمت کے مساوی جو ہے وہ جنایت قرار پاتی ہے، یعنی عبد کی کوئی پھر قیمت نہیں رہتی بازار کے اندر، اس کی کوئی جو ہے وہ یہ نہیں رہتی۔ تو یہاں پر آقا فرماتے ہیں کہ اخذہا ولم تدفع العین،
یہاں پر مولا جو ہے وہ اخذ کرے گا اس عبد کی مکمل قیمت کو اس سے، جبکہ عین دفن نہ کی جائے گی ضامن اور اس غارم کی طرف. یعنی ایک طرف سے وہ جو غارم ہے وہ پوری قیمت ادا کرے گا اس عبد کی، اور دوسری جانب سے وہاں پر جو ہے وہ عین بھی جو ہے اس غارم کو نہ دی جائے گی. عین بھی یعنی خود وہ عبد بھی اپنے اس مالک کی ملکیت میں باقی رہے گا، ولو وہ قیمت سے خارج ہو چکا ہے. جنایت جو اس پہ عارض ہوئی ہے وہ اس کی پوری قیمت کے مساوی بن رہی ہے. تو اس طرح آپ نے دیکھا کہ یہ بزرگوار اس مسئلے کے اندر جہاں خیوط مغصوبہ تھا تو وہاں پر بھی یہ بات ہوئی کہ وہ اس کے مالک کی ملکیت سے وہ خارج نہیں ہوتے. اس کی مثال اور تشبیہ دی انہوں نے اس مورد سے کہ جہاں غاصب جنایت عارض کر رہا ہے اس چیز پر، تو وہاں پر بھی اس طرح تھا. اگر اس کی جنایت کوئی اس طرح سے ہو کہ تمام عبد کی اس قیمت کو مستوعب ہو جائے، اس کو مالیت سے خارج کر دے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہ رہے، تو وہ تمام قیمت کو دے گا، لیکن اس کے باوجود وہ عین جو ہے وہ مالک کی ملکیت میں باقی رہتی ہے. مزید اس سلسلے میں جو بعض بزرگان کے بیانات ہیں اس کو ہم اگلے درس کے اندر بیان کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.